السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہندو کے میلے میں جانا جائز ہے یا پھر ناجائز؟ کیا کوئی مسلمان ہندو کے میلے میں جا سکتا ہے یا پھر نہیں جا سکتا ہے؟ اب انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر نہیں جا سکتا ہے تو اس کا کاروبار اگر ہو میلے والا، میلے کا وہ سامان رکھتا ہو، تو اس میلے میں وہ بیچنے کی حیثیت سے جا سکتا ہے یا پھر نہیں؟ اور اگر کوئی مسلمان پولیٹکس میں ہو، سیاست میں ہو، تو کیا وہ سیاست کے تحت ہندوؤں کے مندر میں جا سکتا ہے یا پھر نہیں؟ تو ان تمام سوال کا جواب آج آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہت ہی مجرب کتاب اور بہت ہی معنی کتاب جس کا نام جامع الاحادیث ہے، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کا حوالہ میں آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو اس سے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور کون کون سی کتاب میں اس کا جواب موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام کتابوں کے نام اور صفحات کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، اور اگر آپ کے سامنے بھی ایسا کوئی سوال درپیش آئے تو آپ اس کا جواب بآسانی دے سکیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور تمام مومن مسلمان تک شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، رہی بات یہ کہ اگر کوئی شخص ہندوؤں کے میلے میں جاتا ہے، اور دو طریقے کا میلہ ہوتا ہے، ایک تو وہ میلہ ہوتا ہے جو کہ صرف اس میں لہو لعاب رہتا ہے، ڈی جے لگتا ہے، اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، ایک یہ میلہ ہو گیا، اور ایک میلہ تو وہ ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف ہندو کا پوجا وغیرہ ہوتا ہے، ہندو کا رتھ نکلتا ہے۔ تو اب یہ دو میلے میں جانا چاہیے یا پھر نہیں؟ تو محترم ناظرین کرام، اگر کوئی مسلمان شخص لہو لعاب والے میلے میں جاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ جیسا کہ جامع الاحادیث صفحہ نمبر 84 اور 85 پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کا میلہ لگا ہے اور اس کے اس میں کیا ہے، وہ بڑی تعداد میں جائے اور اس کی تعداد کو بڑا کریں، وہ انہی میں سے ہیں، اور کسی قوم کا کوئی کام پسند کریں، وہ اس کام کرنے والوں کا شریک ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلمان شخص ہندوؤں کے میلے میں جاتا ہے، گویا کہ وہ اس طریقے سے مطلب جا رہا ہے تو اس کی بھیڑ بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں ایک اثر جا رہا ہے، تو پرہیز کرنا چاہیے جانے سے اگر کوئی شخص جاتا ہے۔ دوسری جگہ پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کا سردار بنا وہ انہی میں سے ہیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اس کا جواب المطالب العالیہ لابن حجر عسقلانی کی کتابوں میں موجود ہے، کشف الخفا میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد السنت لابن ابی عاصم میں بھی موجود ہیں۔ ان تمام کا جواب اگر آپ چاہتے ہیں پڑھنا تو آپ بالکل جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ ان کا میلہ دیکھنے کے لیے جانا مطلقاً ناجائز ہے اگر ان کا مذہبی میلہ ہے جس میں وہ اپنا کفر و شرک کریں گے، مطلب وہ ایک ایسا میلہ جس میں وہ پوجا کر رہے ہوں، تو اس میں جانا مطلقاً ناجائز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کفر کی آوازوں سے چلائیں گے جب تو ظاہر ہے، اور یہ صورت سخت حرام من جملہ کبائر ہے، پھر بھی کفر نہیں۔ مطلب یہ کہ ناجائز ہے، کفر نہیں۔ اگر کوئی چلا گیا تو ایسا نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ ناجائز ہے۔ ہاں معاذ اللہ ان میں سے کسی بات کو پسند کریں یا ہلکا تو آپ ہی کافر ہیں۔ مطلب وہ میلے میں گیا اور میلے میں جانے کے بعد اس کے کسی کام کو پسند کر رہا ہے یا پھر آسان سمجھ رہا ہے یا اسے اچھا لگ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، تو اس صورت میں اس پر فتویٰ لگ سکتا ہے۔ یہ تو اس میلہ کی تشریح حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمائی جو کہ کفر و شرک کے لیے سجایا گیا ہو۔ اب وہ میلہ
جو کہ لہو لعب ہو، جس میں ڈی جے ناچ گانے ہوں، ایسے میلے میں جانا کیسا ہے؟ اور ہاں ایک سوال یہ بھی کہ اگر کسی کا پیشہ ہو، مطلب وہ اس میلے میں بیچنے کے لیے جاتا ہو، تو اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرما رہے ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مذہبی میلہ نہیں، لہو لعب کا ہے، جب بھی ناممکن کے منکرات و قباحی سے خالی ہو، مطلب یہ کہ ایسا میلہ ہو جو کہ جس میں بتوں کی پوجا نہیں ہو رہی ہو اور جو ہے شرک و کفر نہ کیا جا رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ اور منکرات کا تماشا بنانا جائز نہیں، اور بازیگر کے افعال حرام ہیں اور اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے، کہ حرام کو تماشا بنانا حرام ہے، خصوصاً اگر کافروں کی کسی شیطانی خرافات کو اچھا جانا تو آفت اشد ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی رام کا شکل اختیار کیا ہو اور وہاں پہ تماشا وغیرہ دکھا رہا ہو تو اس کو بھی دیکھنا منع ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور اس وقت تجدید اسلام و تجدید نکاح کا حکم کیا جائے گا اگر اسے اچھا سمجھتا ہے، اور اگر تجارت کے لیے جائیں تو اگر میلہ ان کے کفر و شرک کا ہے تو جانا ناجائز و ممنوع ہے۔ اگر کسی شخص کا تجارت ہے اور وہ ہندوؤں کے میلے میں جاتا ہے، وہ ایک ایسا میلہ ہے جہاں پہ کفر و شرک کیا جا رہا ہے اور بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ ان تاجروں کا جانا ناجائز و ممنوع ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اب وہ جگہ ان کا معبد ہے اور معبد کفار میں جانا گناہ ہے، مطلب وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کفاروں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، اب وہ کفار بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان جگہوں پہ جانا مسلمانوں کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور اگر لہو لعب کا ہے اور خود اس سے بچیں، نہ اس میں شریک ہو، نہ اسے دیکھیں، نہ وہ چیزیں بیچیں جو ان کے لہو لعب ممنوع کی ہو تو جائز ہے۔ مطلب یہ کہ اگر لہو لعب کا میلہ ہے، صرف ڈی جے اور گانے ہیں، تو ایسے میلے میں جانا کیسا ہے؟ اگر ایسے میلے میں جائیں تو ایسی چیزیں بیچیں جو کہ لہو لعب سے خالی ہو، مطلب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے لہو لعب میں کوئی بچہ یا کوئی نوجوان ملوث ہو سکتا ہو، ایسی چیزوں کو نہ بیچیں تو جانا جائز ہو جائے گا، لیکن مناسب نہیں ہے، اسے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کا مجمع ہر وقت محل لعنت ہے، مطلب ان لوگوں کی جو بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ ہر وقت ان بھیڑوں پہ اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے، اس لیے وہاں پہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں تو اس سے دوری ہی میں خیر و سلامت ہے، لہٰذا علماء نے فرمایا کہ ان کے محلے میں ہو کر نکلے تو جلدی جلدی نکل جائیں، اس لیے کہ ان کے محلے میں بھی اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور اگر خود شریک ہو یا تماشا دیکھیں یا ان کے لہو لعب ممنوع کی چیزیں بیچیں تو آپ ہی کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا اور ناجائز اور حرام ہوگا، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ کافروں کے بت خانے میں جانا کیسا ہے، اس لیے کہ آج کے سیکولرزم ماحول میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹ پیدا ہو گئے ہیں، کچھ ایسے مسلم نوجوان پیدا ہو گئے ہیں جو کہ ان کے تہواروں میں جا کر شریک ہوتے ہیں اور ان کے بت خانے میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو پوجا کی ہی نہیں۔ اب ان کے بت خانوں میں جانا کیسا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسلم مولا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ہم عیسائیوں کی کلیسا میں داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں ہوا کرتی ہیں، مطلب اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں حضرت عیسیٰ کہ وہ جو ہے گمان کردہ تصویریں وہاں پر لگی ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بت خانوں میں جانا مسلم نوجوانوں کا، مسلم مرد عورتوں کا جانا حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ فتوی رضویہ حصے اول صفحہ نمبر 142 پر بھی موجود ہیں، اور یہ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اگر آپ چاہیں مطالعہ کرنا تو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے تمام مومن مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس مسئلے کا علم ہو اور ان کے علم میں اضافہ ہو اور ان چیزوں سے بچیں۔ تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے نالجیبل ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔